اسلام کے ظہور سے پہلے مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو بت پرستی کا گھر بنا رکھا تھا۔ بتوں کے نام کا حج اور طواف کیا جاتا، ان کو سجدے کیے جاتے اور انہیں خدا کے ہاتھ سفارشی تصور کیا جاتا، اور ان بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب سب انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور آخر یہ بت پرستی کا رواج توحید کے مرکز خانہ کعبہ تک کیسے پہنچ گیا؟ دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد شروع ہوئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے، جن کے نام بت، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ذکر ہوا ہے۔ یہ بزرگ گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ جب ان بزرگوں کو یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت رنج میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یاد میں بیٹھے تھے تو شیطان ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آئے تو کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے استغفار پر انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے پانچوں بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ان کی سماعت میں رکھ لو، جب تم انہیں دیکھ لو گے تو تمہارا درد کم ہوگا۔ چنانچہ اہل قبلہ ابلیس کے جھانسے میں آ گئے اور ان کی تصاویر بنا لی۔ صبح شام ان کی زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی ان کی زیارت کو آنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب ایک نسل ختم ہو اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں ہی کی ہیں۔ چنانچہ ابلیس نے انہیں یہ بات بتائی کہ یہ تمہارے معبود ہے، تم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق چیز مانگ سکتے ہو۔ وہ لوگ ان پر پھول اور مالائیں چڑھانے لگے، اور جب وہ تصاویر قرآنی ہو گئیں تو شیطان ہی کے مشورے سے ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش کیے گئے اور اس طرح وجود آیا، اور اسی طرح بت پرستی کا آغاز شروع ہو گیا۔ شہر مکہ جو شروع سے ہی توحید اور رسالت کا رہا، یہاں پہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ یہاں ایک سردار تھا، لوگ اس کی بہت مانتے تھے۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ ایک حاجیوں کی بہت خدمت کرتا تھا، انہیں پانی پلاتا تھا بلکہ انہیں شہد کا شربت بھی پلاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی حاجیوں کی خدمت کو بہت ثواب سمجھا جاتا تھا اور اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایک دفعہ یہ شخص عمر بن لئی اپنی تجارت کے سلسلے میں ان کے شام میں گیا تو وہاں اس نے درست بت پرستی ہوتی ہوئی دیکھی۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام کتابوں میں امن کا آیا ہے۔ اس قوم نے بھی اپنے بزرگوں کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مانتے تو ہم ایک خدا کو ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس تک ہماری بات نہیں پہنچتی، اس لیے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں کہ کوئی ہوا کا خدا ہے، کوئی پانی کا اور کوئی رزق کا۔ ہم ان خداؤں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہماری سفارش بڑے خدا سے کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری عبادت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ عمر بن لئی کو یہ بات بڑی پسند آئی اور وہ وہاں سے ایک بت خرید لایا اور خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا نام حبل تھا۔ یہ وہ پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا۔ حبل انسان کی شکل میں تھا۔ اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور سب سے اہم بت سمجھنے لگے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا دب بنا کر رکھوا دیا۔ حبل کے علاوہ قریب بتوں میں سے ایک اور بت بھی ہے جسے طائف میں بھی رکھا گیا، اور اس کے بعد نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے۔ زمانہ جاہلیت میں نسألك يا الله نسألك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت۔ اپنے بتوں کے بارے میں کی تھی۔ پھر اس نے مکہ کے باقی قبیلوں کو دعوت دی کہ وہ بھی اپنے اپنے بت بنا کر خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دے۔
لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ بت مکہ کی مقدس مٹی سے بنائے جائے۔ اس طرح مکہ میں بت پرستی شروع ہوئی، اور بعد میں جس قبیلے کا بت خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوتا تھا یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوا کرتے تھے۔ اور عرب کی قبائل اپنی محبت اور دشمنی دونوں کے لیے بڑے مشہور تھے، تو جس قبیلے کا مکہ والوں سے جھگڑا ہو جاتا اس قبیلے کا بت خانہ کعبہ سے نکال دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت ان کے خداؤں کا حال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن لیل کتاب ایک جن تھا، اس نے عمر بن لیل کو جدہ میں دفن کیا۔ جدہ میں دفن قوم لوط کے بتوں کے برم بنایا ہے اور وہ انہیں نکال لایا وہاں سے اور حج کے مقام پر لا کے رکھ دیا۔ یوں اس آدمی کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن لیل خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتری گھسیٹ رہا تھا، اور یہی وہ عمر پہلا شخص ہے جس نے صاحبہ کی رسل نکالی، اور اس کی اس سزا کی وجہ سے، اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی اور وہ جہنم میں ہے۔ اور اسی طرح رفتہ رفتہ 360 بت رکھ دیے گئے کعبہ میں، اور سال بھر یہ چلتی رہی، یہاں تک کہ کوئی بھی توحید میں اقرار کرنے والا شخص ان بتوں کے خلاف بات کرتا تو مشرکین ان کی جان کے دشمن بن جاتے، جبکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بتوں سے بیزار تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے اور بہت سی معاشرتی برائیوں میں گرتے چلے گئے، اور پھر اس نبی کا انتظار ہونے لگا جن کے بارے میں گزشتہ آسمانی کتابوں میں بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے قبیلہ قریش کے سب سے اعلیٰ خاندان میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اس بت پرستی کے خلاف تھے۔ ان کے خلاف بولنے کی وجہ سے مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تک بن گئے، لیکن آخر کار فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے بتوں پر ہاتھ میں پکڑے ہوئی چھری سے ضرب لگا رہے تھے اور قرآن کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والا ہے، اور ہر ایک بت اندھے منہ گر جاتا تھا۔ فتح مکہ میں شامل صحابی فرماتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں آئے۔ بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ ان سب کو اندھے منہ گرا دو، اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ترك ما فيها النفس تبكي